نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا چاہنے والا بنایا، دنیا میں ان کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کا جذبہ عطا فرمایا اور ان کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق بخشی، دین اسلام پر قائم رہنے کا جذبہ و حوصلہ عطا فرمایا، اس کی عبادتوں کو ادا کرنے کا شوق و ذوق عطا فرمایا، اور کوتاہیاں ہم سے ہو جانے پر ہمیں ندامت کی توفیق عطا فرمائی، توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ اس کا بے حد کرم اور بے حد احسان ہے۔ تا دم زیست ہم اگر اپنی زندگی بھر اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتے رہیں اور شکر ادا کرتے رہیں، تب بھی اس کی ان نعمتوں کا کوئی حق ادا نہیں ہوگا۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام دنیا میں بھیجا، دنیا والوں کو اسلام عطا فرمایا، مذہب حق سے روشناس کرایا، تو اس مذہب کے لانے والے پیغمبر آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کٹھن آزمائشوں سے گزرتے ہوئے، بے پناہ قربانیوں کو دیتے ہوئے، بے پناہ تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے اس دین کو ہم تک کہ انہوں نے پہنچایا، اور قسم خدا کی جیسا کہ اس کا حق ہے وہ حق ادا فرمایا۔ رائی کے دانے کے کروڑویں حصے برابر بھی یا اس سے کم تصور سے پرے کسی بھی قسم کی کوئی کمی اس دین کے پہنچانے میں اللہ کے پیغمبر نے نہیں فرمائی۔ ہمارا یہی ایمان و ایقان ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے دین اسی طریقے سے پہنچایا جیسا کہ اس کے پہنچانے کا حق تھا، اور الحمدللہ، اور یہ دین وہ دین ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ خود رب تعالیٰ نے لیا ہے، کسی بندے کے سپرد اس کی حفاظت کو اللہ نے نہیں رکھا۔ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، فرمایا کہ ہم ہی اس دین کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اسباب بنا دیتا ہے تاکہ ان اسباب کو اپنا کر کے بندہ اپنی کامیابی کو پانے والا ہو جائے۔ دین کی حفاظت حقیقت میں رب تعالیٰ ہی فرمانے والا ہے، اور وہی اس کا حافظ و نگہبان ہے، کوئی دوسری شخصیت اس کی نگہبان نہیں۔ ہاں، جس کے ذریعے جس طریقے سے چاہے خدا تعالیٰ اس دین کی حفاظت و نصرت فرما دیتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، اور یہ اس کا ارادہ ہے کہ جس کو اس دین کی حفاظت کے لیے قربانی دینے والا بنا کر کے پیدا فرما دے، جس کی قربانی کے اندر خلوص پیدا فرما دے اور ان کی قربانیوں کو قبول فرما لے، یہ اس کے فیصلے ہیں، یہ اس کی مرضی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا جو جذبہ اہل اسلام کو عطا فرمایا، یہ جذبہ صحابہ کرام کو سب سے زیادہ بدرجہ عطم عطا فرمایا۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا ایک طریقہ یہ بھی ہے
کہ جو کوئی نعمت، جو کوئی اچھی چیز آپ تک پہنچتی ہے، اگرچہ حقیقت میں پہنچانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے، مگر ظاہر میں جو سبب بنایا جاتا ہے اس سبب کا بھی ہمارے نظر و فکر میں، ہمارے خیال میں ادب و احترام اور اس کا احساس ہونا چاہیے۔ اسی لیے اسی دین کی ایک تعلیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، او کما قال، فرمایا کہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ خدا کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ یعنی ہمیں خدا کا حقیقت میں شکر گزار اگر بننا ہے تو جن ہستیوں کے ذریعے یہ دین ہم تک پہنچا ہے ان ہستیوں کا بھی ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جتنے احسانات، جتنے قربانیاں اور جتنی حمایت اور نصرتیں خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذوات مبارکہ سے اہل اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور کوئی ہستی نہیں نظر آتی دنیائے وجود میں کہ جتنا انہوں نے اسلام کو فائدہ پہنچایا ہے اس سے بڑھ کر کے کسی نے اسلام کو فائدہ پہنچایا ہو۔ خلفائے راشدین کی زندگی وہ ایسی عظیم زندگی ہے کہ جو پیکر اخلاص و وفا ان کی زندگی ہے، پیکر ایثار و قربانی ان کی زندگی ہے۔ جتنی قربانیاں انہوں نے دی ہیں ان قربانیوں کا کوئی دوسرا نظیر ہمیں بیان کرنے کو ملتا نہیں ہے، کوئی دوسرا فرد ایسا نظر نہیں آتا جتنی قربانیاں خلفائے راشدین نے دی ہے۔ ہاں، خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلنے والے بزرگ ترین صحابہ کرام ہوں، خواہ و اہل بیت اطہار کے خصوصی حضرات کرام ہوں، ان تمام حضرات نے جو قربانیاں پیش کی ہیں وہ قربانیوں کی نظیر دنیا میں ملنا مشکل ہے۔ بالخصوص آج کا جو دن ہے، جمعہ کا بھی دن ہے اور 18 ذو الحجہ کا دن ہے، اور تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ جمعہ ہی کا دن تھا اور 18 ہی کا دن تھا جو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اور یہ تاریخ میں یہ دن ہمارا دو نسبتوں سے مشہور ہے، دو نسبتیں اس دن کو حاصل ہے۔ ایک تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اس دن کو حاصل ہے، اور اسی تاریخ میں اس سے قبل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں جب آخری حج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حج سے جب آپ لوٹ رہے تھے مقام خم پر آپ نے پڑاؤ فرمایا، قیام فرمایا، اور وہاں تمام کائنات کے درمیان محبوب اور پیارے ہونے کا حضرت علی کا اعلان فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا مولا علی اس کے مولا۔ یہ فرمایا دو نسبتیں ہمیں اس دن کے ساتھ حاصل ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لکل نبی رفیق و رفیقی یعنی فی الجنہ عثمان، رواہ ترمذی۔ فرماتے ہیں مشکات شریف کی حدیث ہے کہ ترمذی شریف میں بھی اس حدیث مبارکہ کو ذکر کیا گیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کا جنت میں ایک خاص ساتھی ہوگا، جنت میں ایک خاص ان کے ساتھ رہنے والا فرد ہوگا، ان میں سے ایک حضرت عثمان غنی میرے جنت کے ساتھی بنائے گئے ہیں۔ یوں تو بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہوں گے جنت میں، مگر ہر صحابی کا ایک الگ مقام ہوتا ہے، ایک اونچا ان کا درجہ ہوتا ہے، ایک الگ طریقے سے ان کی خصوصیت ہوتی ہے۔ ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت حضرت عثمان غنی کی یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جنت میں رفیق ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے احسانات بھی بے پناہ احسانات اہل اسلام پر ہے، مدینے والوں پر ہے، مکہ والوں پر ہے، تمام اہل اسلام پر بے پناہ احسانات ہیں۔ وہ احسانات بھی اس وقت پر جب کوئی دوسرا کرنے کی مال کو لٹا کر کے کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، اس طرح سے انہیں وہ احسانات کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، یہاں تک کہ آپ کا نام غنی پڑ گیا، یعنی آپ بے نیازی
ظاہر کرنے والے، مال و دولت کی لالچ نہیں رکھنے والے اور اللہ کی راہ میں مال لٹانے والے، یہ آپ کی خوبی وہاں پر جو ہے مشہور ہونے لگی۔ اور یہ خوبی الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں عطا فرمائی گئیں، اور آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کے ہر پیغمبر کے زمانے میں جو ان کے بچیوں کا نکاح جس سے بھی ہوا ہے، تو کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں ایک کے بعد ایک ہی شخص کے نکاح میں نہیں آئیں سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ آپ کی ایسی خصوصیت ہے کہ اس خصوصیت میں آدم علیہ السلام سے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کے کوئی فرد جو ہے انبیاء کرام کے بعد جو عظمتیں جو خصوصیتیں عطا ہوئی ہیں، کوئی فرد داماد ہونے کا پیغمبر کا 2 بیٹیاں ایک کے بعد ایک نکاح میں آنے کا شرف سوائے حضرت عثمان غنی کے کسی کو میسر نہیں آیا۔ یہ وہ خصوصیت ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کے کسی فرد کو حاصل نہیں سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ یہ آپ کی خصوصیات ہیں۔ خصوصیات جن صحابہ کرام کے جو ہوتے ہیں، وہ ان خصوصیات میں وہ دوسروں سے جدا اور مستثنی ہی ہوتے ہیں، جو دوسروں سے ان خصوصیات میں ان کا مقام اعلیٰ ہی ہوتا ہے، اور ان کے مقام و مرتبے کا چرچا اور ان کا رتبہ بلند و بالا ہی ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثار و قربانی کے چند نمونے ایسے ہیں۔ کچھ ایسے بھی موقع پیش آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے پناہ ان سے راضی ہو گئے، بے پناہ ان سے راضی ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے مشہور واقعہ تو صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام زیارت مکہ شریف اور ارکان حج و عمرہ عطا کرنے کے لیے آپ تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ نے ارادہ فرمایا کہ آپ وہاں پر عمرہ کریں گے، جا کر کے جو ارکان ادا کرنے ہیں وہ ارکان ادا کیے جائیں۔ آپ جب وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں کے جو مکہ مکرمہ کے جو لوگ تھے، جو کفار تھے، انہوں نے مدینہ شریف سے آنے والے اس قافلے کو دیکھ کر کے انہوں نے یہ گمان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں۔ اس ارادے کو انہوں نے اندازاً یہ جان کر کے مدینے سے آنے والے قافلے کو روک دیا حدیبیہ کے مقام ہی پر، اور آگے بڑھنے نہیں دیا، جبکہ ان کا ارادہ تھا کہ بھئی کچھ جنگ و قتال ہو جائے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ قتال کا نہیں تھا، جنگ کرنے کا نہیں تھا۔ وہ تو کعبے کا طواف کرنے کے ارادے سے جا رہے تھے، وہ تو صفا مروہ پر سعی کرنے کے ارادے سے جا رہے تھے، وہ تو قربانی کرنے کے ارادے سے جا رہے تھے، وہ تو جو کعبۃ اللہ شریف میں جانے والے زائرین کا جو ادا کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، حج و عمرہ کے ارکان کو ادا کرنے کے ارادے سے، عبادت الہی کے ادا کرنے کے ارادے سے آپ جا رہے تھے۔ آپ کا کوئی اور دوسرا مقصد نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب روک دیا گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر بھیجا گیا تاکہ آپ جائیں، جا کر کے انہیں سمجھائیں، کیونکہ مکہ کے بہت سارے لوگوں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے پناہ احسانات تھے۔ ان احسانات کے بدلے وہ لوگ بھی اگرچہ اسلام سے بے پناہ دشمنی رکھتے تھے، مگر حضرت عثمان غنی کا احترام کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی کو بھیجنے کا مقصد یہ ہوا تاکہ وہ وہاں ان کو سمجھائیں، شاید وہ لوگ حضرت عثمان غنی کے ایثار اور ان کے مہربانیوں کو یاد کر کے جو عمرہ کے ارکان کی ادائیگی کے موقع دے دیا جائے، اور آنے میں جو رکاوٹ کر رہے ہیں اس رکاوٹ سے وہ باز آ جائیں۔ یہ ارادہ کیا گیا، اس لیے بھیجا گیا، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے دلوں میں اپنے زبانوں سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کیا ہی قسمت ہے عثمان غنی کی، ہم لوگ تو ابھی پہنچ ہی نہیں پائے، وہ وہاں پہنچیں گے بھی اور طواف بھی کر لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ عثمان ہمارے بغیر طواف نہیں کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ عثمان ہمارے بغیر طواف نہیں کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان یہاں پر ہے، ادھر حضرت عثمان غنی مکہ کے بڑے بڑے لوگوں سے بات کر رہے ہیں، بادشاہوں سے بات کر رہے ہیں، وہاں کے سرداروں سے بات کر رہے ہیں۔ تو سرداروں نے یہ کہا اس مرتبہ تو ہم اجازت نہیں دیں گے، بھلے سے اگلے مرتبہ آنا چاہیں آئیں، اگر تم چاہو عثمان کہ تمہارے ہم پر بہت سارے احسانات ہیں، تم چاہو تو طواف ادا کرو، ارکان ادا کر کے یہاں سے جا سکتے ہو۔ حضرت عثمان غنی
غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا میں میرے آقا و مولا محبوب عالم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بغیر ادا نہیں کرنے والا ہوں۔ جب کافی تاخیر ہو گئی، کافی وقت لگ گیا، تو لوگوں میں یہ آواز اٹھنے لگی کہ کہیں عثمان غنی کی شہادت نہ ہو گئی ہو۔ ایسے ہی ایک غوغا ہو گیا کہ ان کا قتل کر دیا گیا۔ اس وقت پر سب کے سب صحابہ کرام بہت ہی جذبات میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے بیعت لی، وعدہ لیا، سب لوگوں نے بیعت کی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر ثابت قدم رہیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات پر عمل کریں گے، اور حضرت عثمان غنی کے خون کا ضرور بدلہ لیا جائے گا۔ جب یہ سب وعدہ ہو گئے، بیعت رضوان اسے کہا جاتا ہے، جب یہ ہو جانے کے بعد میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تمام صحابہ نے جب بیعت کر ڈالی، تو اس کے بعد آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ پر اپنا بایاں ہاتھ رکھ کر کے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، کہ عثمان بھی بیعت فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے تھے کہ حضرت عثمان بحیات ہیں، اور یہ بھی جانتے تھے کہ وہ ان کے بغیر عمرہ نہیں کرنے والے ہیں، اور یہ بھی جان کر کے لوگوں کے جذبات کو یہ بتا رہے ہیں، لوگوں حضرت عثمان میرے کتنے پیارے ہیں کہ ان کے غائبانہ موجودگی ان کے نہ ہونے کے باوجود میں ان سے اس قدر اپنا تعلق رکھتا ہوں کہ میرا ہاتھ ان کے بدلے میں بیعت میں شامل فرما دیتا ہوں۔ یعنی زبان مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے اور ہاتھ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے، اور بیعت حضرت عثمان غنی کی ادا کی جا رہی ہے۔ اور یہ انوکھی بیعت ہے کہ ان سے سوا ان سے جدا بیعت نظر میں نہیں آتی ہے، کہ ہاتھ بھی رسول خدا کا ہو اور بیعت لینے والے بھی رسول خدا ہیں اور بیعت دینے والے بھی رسول خدا ہیں، اور جس کی طرف سے یہ بیان کیا جا رہا ہے وہ تنہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں تشریف لائے، سب لوگوں نے جب پوچھا تو وہی ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ہی بیان فرما دیا تھا کہ عثمان ہمارے بغیر عمرہ نہیں کرنے والے ہیں۔ ایسے ہی جب ہجرت کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مرتبہ ہجرت آپ نے فرمائی، ایک مرتبہ حبشہ کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی، اور ایک مرتبہ مدینہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی۔ جب مدینے میں مہاجر و انصار تشریف فرما ہو گئے، مدینے میں جب صحابہ کرام کی کثرت ہونے لگی، میٹھے پانی کی وہاں پر قلت ہونے لگی، ایک چشمہ تھا، ایک کنواں تھا جسے بیر روما کہا جاتا ہے، وہ بنی غفار کے قبیلے سے متعلق بعض روایتوں میں آتا ہے، مگر شیخ عبدالحق محدث دہلوی محقق علی الاطلاق ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کسی یہودی کا کنواں تھا جو اس کنویں کو بیچنا نہیں چاہتا تھا۔ بعض روایتوں میں یہودی کے کنواں ہونے کی بات نہیں ہے، مگر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کے کنواں ہونے کی صراحت فرمائی ہے۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کنویں کے مالک سے کہا کہ مالک کا ایک طریقہ تھا کہ وہ ایک مد اناج کے بدلے میں ایک مشکیزہ پانی کا وہ بیچا کرتا تھا، یعنی بکرے کی کھال سے جو تھیلا بنایا جاتا تھا پانی جمع کرنے کا، اسے مشکیزہ کہتے ہیں۔ ایک مشکیزہ پانی ایک مد اناج کے برابر بدلے میں بیچا جاتا تھا۔ مد اس اناج کے پیمانے کو کہتے ہیں، جیسے ہمارے علاقے میں پڑی 2 پڑی جس طریقے سے ناپنے کا جو پیمانہ ہوا کرتا تھا، اس زمانے کا وہ پیمانہ ہوا کرتا تھا جسے مد کہا جاتا تھا۔ تقریباً اس میں 780 گرام یا 790 گرام تک کے اناج اس میں آ جاتا تھا، یعنی 3 کلو کے آس پاس 1 کلو سے کچھ کم اناج اس میں جمع ہو جاتا تھا۔ آج کی تحقیق کے اعتبار سے اندازہ لگایا جائے تو کم و بیش آپ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1 کلو اناج کے بدلے میں 1 کلو اناج کے بدلے میں وہ ایک مشکیزہ پانی کا بیچا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ یہ تم جنت کے کنویں کے بدلے میں جنت کے گھر کے بدلے میں اس کنویں کو تم بیچ دو، یعنی تم کنواں یہاں بیچ دو، تمہیں جنت عطا فرما دی جائے گی، جنت میں تمہیں ایک محل اور گھر عطا فرما دیا جائے گا۔ یہ فرمانا تھا۔ اس آدمی نے کہا کہ میرے گھر اور گھر چلانے کا جو طریقہ تھا، میرے بیوی بچوں کے لیے جو میرے واسطے جو ذریعہ ہے وہ یہ تنہا یہی ذریعہ ہے، اس کے علاوہ کوئی میرے پاس سامان نہیں ہے کہ جس سے میں اپنی بیوی بچوں کا پیٹ بھر سکوں، یہی وہ ذریعہ ہے، کمائی کا میرے پاس دوسرا ذریعہ نہیں ہے۔ میں اس کو اگر بیچ دوں گا ایسے ہی تو میرے بیوی بچوں کو میں کچھ کھلا پلا نہیں سکتا، مجھے کچھ مال کی ضرورت ہے کہ جس کے بدلے میں ان کے
کہ کچھ کھانے پینے کے لیے ساز و سامان کا انتظام کروں، کوئی بزنس کوئی اور کام کرنے کے لیے میرے پاس مال کی ضرورت ہے، درکار ہے۔ بہرحال اس کا یہ منشا تھا۔ آخر کار جب یہ بات جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چل گئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس بندے کے پاس پہنچتے ہیں اور اس بندے سے بات چیت کرتے ہیں۔ آخر کار اس بندے کو تقریباً 35,000 دینار میں اس جو کنویں کو خرید لیتے ہیں۔ تقریباً بعض روایتوں میں 10,000، بعض میں 12، بعض میں مزید 8 کا روایتیں ملتی ہیں، یعنی تقریباً بہت بڑی اس زمانے کی رقم ہے جو 35,000 کے آس پاس رقم دے کر کے انہوں نے چاندی کے سکے دے کر کے اس کو خرید لیا گیا۔ اس زمانے کے جو چاندی کے سکے تھے وہ 35,000 دے کر کے اسے خرید لیا گیا، اور 35,000 آج کے بھی اگر ہم بولتے ہیں 35,000 روپیے کا ہی اگر اعتبار لگایا جائے، آج سے 20-25 سال 40 سال پہلے اگر دیکھا جائے تو سونے کی قیمت کیا ہوا کرتی تھی؟ بہت مختصر سی قیمت ہوا کرتی تھی۔ آج سونے کی قیمت 1 تولہ 50 سے 60 ہزار ہے، تو اس زمانے پہ 5 سے 6 ہزار ہوا کرتی تھی، اور اس سے پیچھے چلے جاؤ تو سینکڑوں میں دہائیوں میں آ جاتی تھی۔ تو آج کے بھی اگر ہم 35,000 کا اعتبار لگاتے ہیں تو بہت زیادہ اس زمانے کی رقم ہو جاتی ہے۔ اس زمانے کی رقم وہ 35,000، مطلب یہ ہے کہ آج کے کروڑوں میں اس کا اعتبار کیا جا سکتا ہے، لاکھوں میں تو کسی بھی حالت میں اس کا اعتبار ہو کر ہی رہے گا۔ بہرحال بڑی اس زمانے کی ایسی قیمت جو عام طور سے کوئی ادا نہیں کر سکتا تھا، اتنی بڑی قیمت دے کر کے اس کنویں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لیا، اور خریدنے کے بعد بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضری دی۔ حاضری دینے کے بعد میں آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کنویں کا معاملہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ وہ اگر مسلمانوں کے لیے دے دیا جائے، چھوڑ دیا جائے تو اس کے بدلے میں جنت میں گھر عطا فرما دیا جائے گا، تو کیا وہ کنواں اگر میں مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں تو میرے لیے بھی آپ کا وہی وعدہ باقی رہے گا؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عثمان، تمہارے لیے بھی وہی میرا فرمان ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس کنویں کو تمام مسلمانوں کے لیے وقف فرما دیا۔ ایک مرتبہ روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کنویں سے گزر رہے تھے، اس کنویں سے گزرتے وقت پر لوگوں نے بتایا، یا رسول اللہ، یہی وہ کنواں ہیں جو حضرت عثمان غنی نے خرید کر مسلمانوں کو عطا فرما دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کنویں سے پانی خود بھی آپ نے پانی پیا، اور اس سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت عثمان غنی کا وہ عمل اتنا پسند آیا کہ آپ نے اس کنویں سے پانی پی کر کے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ اب اس پانی سے، اس کنویں کے پانی کو پینا میری سنت بنا دیا گیا ہے، دوہرا ثواب اسے مل رہا ہے۔ ایک تو میری سنت پر عمل کرنے کا ثواب ہو رہا ہے، اور پھر اس کو قیامت تک کے جب تک کہ اس کا پانی پیا جاتا رہے گا، اس وقت تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن سے راضی ہو کر کے فرما دیے کہ اے عثمان، تم جو چاہو کرو، اب تمہیں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، تمہارا کوئی عمل تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، تمہیں جو چاہو کرو، یہ کام کو کیوں کیا یہ سوال نہیں کیا جائے گا۔ معاملہ کیا تھا کہ اتنا بڑا انعام انہیں کیسے ملا؟ جیش العسرہ جسے کہا جاتا ہے، غزوہ تبوک کا موقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ کے ارادے سے تشریف لے جا رہے، تقریباً 660 یا 700 کلومیٹر کے آس پاس تبوک کا مقام ہے، مدینہ منورہ سے وہاں پر تشریف لے جانا ہے، اس علاقے پر پہنچنا ہے، اور وہاں مسلمانوں کے پاس بڑی غریبی کا عالم ہے۔ ایک وہ جنگ تھی جو 313 کے لوگ تھے، اور یہ وہ جنگ ہے جس میں تقریباً وہ غزوات جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے، ان میں سب سے بڑی تعداد جو لوگوں کی جمع تھی وہ غزوہ تبوک میں تھی۔ تقریباً 40,000 سے 70,000 کے درمیان مسلمانوں کا ایک عظیم قافلہ، ایک عظیم لشکر اس جنگ میں شامل تھا۔ اب ان لوگوں کے لیے جنگ میں جو سامان چاہیے، مسلمانوں کی حالت تو یہ ہے کہ مال جمع کر کے رکھ کے تکیہ بنا کر کے سونے کی عادت نہیں ان لوگوں کی، آج کے زمانے کی عادت ہو گئی ہے۔ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحبت میں رہنے والے عظیم ہستیاں ہیں، دنیا انہیں کیا اپنی طرف متاثر کر سکتی ہے؟ جو آتا ہے، جو اتنا خود پر خرچ کرنا ہے جتنا اپنے گھر والوں پر کرنا ہے، اس کے بعد جو بچ جاتا تو وہ صرف اور صرف راہ خدا ہی میں اس کو باچا جاتا تھا۔ وہ لوگ تو دنیا اور دولت کے طلبگار نہیں تھے، وہ تو صرف اور صرف رسول اللہ کی رحمت کے نظر کے طلبگار ہو جا کرتے تھے، اور اسی میں ان کی زندگی گزرا کرتی
کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع فرمایا، جمع فرمانے کے بعد میں آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور لوگوں کو امداد کا اس میں تلقین فرمائی اور انہیں ترغیب دی کہ اس میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو جمع کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہوگا۔ انعامات احسانات کا مژدہ سنایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی ترغیب دی کہ اپنے مال کو فنڈ کو جمع کرنے کے لیے، جسے ہم عرفی آج کے زمان میں چندہ جمع کرنے کی جب بات آتی ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیعت ہونا بھی، بیعت کرنا بھی، مرید ہونا جسے عرفی زبان میں کہا جاتا ہے، مرید ہونے کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ وعدہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے احکام اور اللہ کے دین کے قانون پر مضبوطی سے قائم رہیں گے۔ یہی وہ وعدہ وہاں پر ہوا تھا، اور اس سے بھی اس کا جو آج اولیاء کے درمیان طریقہ ثابت ہے، جاری ہے، اس کی اصل بھی وہی قرآن سے جو ثابت بیعت رضوان، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہی طریقہ اس کی اصل ہے۔ اور اسی طریقے سے جو چندہ ضرورت پر دینی معاملات کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے مال کو جمع کر کے، ایک آدمی جب پورا نہیں کر سکتا ہے تو سب مل کر کے اس کو کرنے کا جو طریقہ ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کا ہی طریقہ ہے، آج کا نیا طریقہ نہیں ہے۔ الغرض حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ممبر پر اعلان فرمایا کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرو، جمع کرو، یہ جنگ کا موقع ہے، مال و اسباب نہیں ہے، حال یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس سواری نہیں ہے، ان کے پاس کوئی معاملات نہیں ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علیہ مئات بعیر، فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھ پر 100 اونٹ ہیں، میری طرف ذمے میں ہے، میں 100 اونٹ عطا فرماؤں گا۔ اور صرف سادے اونٹ نہیں بلکہ اونٹ پر بیٹھنے کے لیے جو ساز و سامان ہوتے ہیں ان تمام ساز و سامان کے ساتھ 100 اونٹ میں عطا فرماؤں گا۔ ایک اونٹ آج کے زمانے میں کتنے ہزار کا ہوتا ہے جانتے ہیں، اور عرب کی پوری کل کمائی جو سب سے قیمتی دولت عرب کے زمانے میں مانی جاتی ہے، حمر النعم جسے کہا جاتا ہے، یعنی لال اونٹ ہیں جو سب سے قیمتی ہوتے ہیں، عرب کی سب سے قیمتی دولت، سونے چاندی سے قیمتی دولت جس کو شمار کیا جاتا وہ اونٹ ہیں، اونٹ کی ایک خاص نسل ہے۔ تو جب ایک خاص نسل اس قدر مہنگی ہے تو دوسری نسل پھیکی ہوں گی یا مہنگی نہیں ہوں گی، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوں گی، ایسا نہیں ہے۔ اس زمانے کی عظیم سواری تو صحرا کا جہاز جسے کہا جاتا ہے، یعنی پہاڑی جو ریت کے جو علاقے، صحرائی جو علاقے ہیں، ان علاقوں میں اونٹ سے زیادہ تیز کوئی دوسرا جانور چل نہیں سکتا ہے۔ اس کے پیروں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسے ہے کہ وہ بالو میں دھستے نہیں ہیں، ریت میں دھستے نہیں ہیں، وہ بڑی تیزی سے سفر کرتا ہے، یعنی اس زمانے کی سب سے بہترین سواری تھی، اس زمانے کے سب سے قیمتی سواری تھی۔ ان سواریوں میں سے آپ نے کہا کہ میں 100 اونٹ آپ کو تمام ساز و سامان کے ساتھ عطا فرماؤں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ترغیب دی تو پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے، پھر حضرت عثمان غنی نے فرمایا یا رسول اللہ میں 200 اونٹ اللہ کی راہ میں عطا فرماؤں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں 300 اونٹ اللہ کی راہ میں ما ساز و سامان عطا فرماؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جن صحابہ نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا وہ صحابہ بیان فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ رسول اللہ فرط مسرت سے خوشی سے اپنے ممبر سے اتر گئے اور حضرت عثمان کو گلے لگاتے ہوئے فرمایا اے عثمان تم جو چاہو کرو، اب سوال نہیں کیا جائے گا، پوچھا نہیں جائے گا۔ یہ مقام حضرت عثمان غنی کو عطا فرمایا۔ خلفائے راشدین نے جس قدر انعامات و احسانات اہل اسلام پر فرمائے ہیں کسی اور فرد نے وہ احسانات و انعامات نہیں فرمایا۔ خلفائے راشدین کا مقام ایسے ہی بلند و بالا نہیں ہے، خلفائے راشدین کا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑی عظیم ہستی بنایا ہے، ان کا اونچا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ممبر سے اتر جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ راوی فرماتے ہیں فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَنزِلُ عَنَ الْمِنبَرِ وَهُوَ يَقُولُ مَا عَلَى عثمان مَا عَمِلَ بَعْدَ هَذِهِ، فرماتے ہیں یعنی ان کی اس نیکی کے بعد اب ان کے لیے کوئی دوسرا عمل نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، وہ جو بھی کریں گے انہیں پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے یہ کیوں فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی وہ ہے کہ بعد میں روایتوں میں آتا ہے کہ صرف 300 اونٹوں پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ آپ 900 اونٹ اللہ کی راہ میں اس جہاد میں عطا فرمایا تھا۔
صرف 300 اونٹ پر نہیں 900 اونٹ آپ نے عطا فرمایا تھا، اور 1000 سونے کے سکے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ نے پیش فرمایا تھا، اور 100 اونٹ کم و بیش آپ نے مزید عطا فرمائے تھے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا، ان کو مالدار بنایا۔ تو ہر مالدار کا دل مال سے بے تعلق نہیں ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کو غنی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو اللہ نے مالدار بنایا تھا، مگر مال سے تعلق ان کے دل میں اللہ نے نہیں رکھا تھا۔ ان کا دل صاف و ستھرا و شفاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تھا۔ کسی بھی طریقے سے مال کی محبت نہیں ہوتی۔ اگر مال کی محبت کرنے والے ہوتے تو 300 کا وعدہ تھا، دے دیتے، کافی تھا، مگر 300 کے علاوہ 900 اونٹ عطا فرمایا، 100 گھوڑے عطا فرمائے، اور 1000 سونے کے سکے رسول اللہ کی خدمت میں آپ نے پیش فرمایا۔ یہ حضرت عثمان غنی کا عظیم الشان مظاہرہ اثار و قربانی ہے، جس کی نظیر دوسری نہیں ملتی ہے۔ بلکہ ایک روایت میں ایک یہ بھی معاملہ آتا ہے، ایک واقعہ ملتا ہے تاریخ میں، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تجارت جو تھا، آپ ملک شام سے واپس آ رہا تھا۔ وہ وقت مدینہ طیبہ کا ایسا تھا کہ بڑے قحط کے دن گزر رہے تھے، بڑے پریشانی کے دن گزر رہے تھے، اناج نہیں تھا لوگوں کے پاس کھانے کے لیے، اور ان کو بڑی پریشانیوں اور تنگی سے گزرنا نصیب ہو رہا تھا کہ اچانک تمام مدینے کے جتنے بھی یہود تھے، سب لوگوں نے مل کر کے پلان بنایا۔ بڑے بڑے تاجر تھے، بقال جنہیں بولا جاتا ہے، یعنی جو اناج وغیرہ کے بیپار کرنے والے جو تاجر ہیں، وہ سب لوگوں نے بیٹھ کر کے آپس میں میٹنگ کی کہ ابھی ہمیں خبر ملی ہے کہ حضرت عثمان غنی 100 اونٹوں کو لے کر کے آ رہے ہیں، یا تقریباً 900 اونٹ کے بعض روایتوں میں 900 اونٹ کا بھی ذکر ملتا ہے، یعنی بہت بڑی تعداد اونٹوں کی، یعنی بہت زیادہ مال تجارت لے کر کے وہ ملک شام سے مدینہ شریف ان کے اونٹ آ رہے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، سینکڑوں کی تعداد میں مال تجارت لے کر کے آ رہے ہیں کہ اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنا مال وہ لے کر کے آ رہے ہیں۔ اتنا سارا مال وہ لے کر کے آ رہے ہیں، تو ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ ہم جا کر کے، ابھی حضرت عثمان غنی کو یہاں کے حالات کا علم نہیں ہے، ان سے ہم پہلے ہی جا کر کے 1 منزل 2 منزل پہلے جاتے ہیں اور ان سے بات چیت کر کے مال خرید لیتے ہیں۔ وہ مال بیچنے کے لیے ہی لا رہے ہیں، ہم ان سے مال خرید لیتے ہیں، ان کی جو قیمت ہوگی اس سے کچھ بڑھ کر دیں گے، ان سے لے لیں گے، اور ہم وہ قیمت دے کر کے یہاں لائیں گے، پھر دگنا تگنا چوگنا قیمت پر ہم ان کو اس مال کو یہاں بیچیں گے تو ہم بہت زیادہ منافع کمائیں گے۔ اور وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے منافع کمانے کا ارادہ بنا لیا۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ جس طرح سے 10 گنا بیچ کر کے مال کمانے کی ہوس ہمارے دل میں ہے، ایسے ہی ہر بزنس مین کے دل میں یہ ہوس ہوتی ہے، مال کمانے کی چاہت و دولت کی محبت ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا، مگر انہوں نے یہ نہیں جانا کہ ان کے رہبر وہ ہستی ہیں جنہیں رحمت للعالمین کہا جاتا ہے۔ ان کے آقا وہ ہیں جنہیں جنت کا مالک خدا نے بنایا ہے۔ ان کے آقا وہ ہیں جنہیں کوثر کا مالک خدا نے بنایا ہے۔ ان کے آقا وہ ہیں جو لوگوں کے دلوں کو صاف کر دینے والے ہیں، خدا کی رضا دلوں میں اتار دینے والے ہیں، اللہ کے احکام کو سکھانے والے ہیں، دلوں کو پاکیزہ کرنے والے ہیں۔ وہ ہستی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ان کی تربیت جس کی بارگاہ میں ہے، وہ تربیت کرنے والے ان کے مربی رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ جب یہ حضرت عثمان غنی کے پاس پہنچتے ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ عثمان اپنا مال ہمیں بیچ دو، ہم تمہیں دگنی قیمت دے دیں گے جو قیمت تم لگا رہے ہو۔ آدمی 10%، 2%، 5%، 20% کا منافع رکھ کر کے بھی بیچ دیتا ہے، مگر انہوں نے کہا کہ ہم دگنی قیمت تم کو دیں گے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میں اتنی قیمت پر نہیں دینے والا ہوں، میں اتنی قیمت پر نہیں دینے والا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا اچھا ہم 3 گنا قیمت دے کر کے خریدیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں اتنے پر بھی نہیں دینے والا ہوں۔ 4 گنا، 5 گنا، 6 گنا، 7 گنا، آخر کار 10 گنا قیمت دے کر کے انہوں نے خریدنا چاہا، چونکہ ان کو پتا ہے کہ 100 گنا بڑھا کر کے بھی خریدا جا سکتا ہے، لیا جا سکتا ہے۔ وقت ایسا تنگی کا ہے کہ ہر کوئی اپنے مال کو جتنے قیمت میں بولے اتنی قیمت میں دیا جائے گا، پریشان ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ نہیں، میں اس پر بھی راضی نہیں ہوں، مجھے اور زیادہ کم میرا ارادہ ہے۔ لوگوں نے سوچا ارے ہم تو 10 گنا بڑھا کر کے قیمت دینے پر کہے، ہمارے ساروں کے پیسہ جمع کر کے بھی اب ان کے مال کی قیمت کو پورا کرنے کے کافی نہیں ہے۔ آخر کون ان کا مال اتنے سے زیادہ دے کر کے خریدنے والا ہے؟ ہم سے بڑا بزنس مین، ہم سے بڑا تجارت کرنے والا مدینے میں اور کون آ گیا ہے جو ان کے مال کو اس سے زیادہ قیمت دے کر کے خریدنے والا ہے؟ جب ان کے ساتھ ساتھ چل کر کے وہ مدینے میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بے نیازی کا اثر وہاں پر نظر آتا ہے، اور اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے کا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کا طریقہ ہے، اس کا مظہر بنے ذات عثمان نظر آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مدینے والوں سے، اے مدینے کے تمام مسلمانوں، آؤ یہ مال تمہارے لیے وقف ہے، جو جتنا چاہے لے کر کے چلے جائے، کسی سے کوئی مال نہیں لیا جائے گا۔ بغیر مطالبے کے، بغیر پیسے کے سارے مال کو انہوں نے تمام مسلمانوں میں تقسیم فرما دیا۔ اور یہ حال دیکھ کر کے سارے یہود تڑپنے لگے، سوچا کہ ارے اتنا منافع کما سکتے تھے، تم نے بیچ دیا۔ آپ نے فرمایا دنیا کا تم جو منافع کماتے ہو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں جو منافع کمانے والا ہوں وہ منافع تو رسول اللہ عطا فرمانے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس یہ بات جب پہنچی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی ہو جاتے، خوش ہو جاتے ہیں، اور حضرت عثمان غنی کے لیے جنت کا مشت عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 17 سے زیادہ مرتبہ رسول اللہ نے حضرت عثمان غنی کو جنت کا مشت عطا فرمایا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ تقریباً 12 سال تک کے منصب خلافت پر فائز رہے۔ ایک مرتبہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت عثمان غنی کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائے، تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عثمان وہ ہیں جن کو آسمانوں میں فرشتے ذی النورین کہہ کر کے پکارتے، دو نور والے کہہ کر کے پکارتے۔ آخر کار 18 ذی الحجہ کو بڑی دردناک حالت میں آپ کو لوگوں نے، مصر کے بلوائیوں نے ظلم و ستم کے ساتھ آپ کو شہید کر دیا، اور یہ 18 ذی الحجہ کا دن آپ کی شہادت کا بھی دن ہے، اور آپ کے جنازے مبارکہ کو تقریباً 3 دن تک کے آپ کے گھر میں ایسے ہی رہنے دیا گیا تھا۔ تدفین کرنے کے لیے لوگ حائل ہو رہے تھے، نماز کے لیے لوگ حائل ہو رہے تھے۔ آخر کار حضرت جبیر ابن مطعم، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت حسن ابن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات آپ کے گھر میں جاتے ہیں اور آپ کے جنازے مبارکہ کو لے کر آتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر یہ لوگ جاتے ہیں، لے کر آتے ہیں، اور حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں آپ کی تدفین کی گئی۔ یہ عظیم الشان صحابی بڑے ظلم و ستم کے ساتھ 2 مہینے سے زیادہ کا عرصہ بھوکے پیاسے گزار کر کے آپ شہید ہوئے۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ اس شہادت کا عظیم جامع زیب تن فرما کر کے حاضر ہوئے، جس کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت پہلے ہی عطا فرما دی تھی۔ احد کے پہاڑ پر جب آپ تشریف فرما تھے، پہاڑ تھر تھرانے کانپنے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھوکر پہاڑ پر لگائی اور فرمایا کہ اے احد کے پہاڑ تھم جا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید سوار ہیں۔ نبی سے مراد خود آپ کی ذات تھی، صدیق سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی، 2 شہید سے مراد حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ذوات مبارکہ تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے یعنی سرکار کے وصال کے بعد جو فتنے پیدا ہونے کا بیان فرما رہے تھے، ان فتنوں کے بیان کرتے ہوئے ایک شخص کمبل اوڑھے، چادر اوڑھے ہوئے وہاں سے گزر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص اس وقت پر ہدایت پر ہوگا جب فتنے بڑے سخت ترین اٹھیں گے۔ تو حضرات صحابہ میں سے ایک صحابی دوڑ کر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہے کون تو صحیح یہ، تو جب ان کے چہرے کو دیکھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ صحابی آتے ہیں رسول اللہ سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ عثمان ہیں، انہی کے بارے میں آپ فرما رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں انہی کے بارے میں فرما رہا ہوں کہ جب فتنے اٹھیں گے وہ ہدایت پر ہوں گے، وہ حق پر ہوں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مصر کے بلوائیوں کی طرف سے جو زیادتی ہوئی وہ ناحق تھی، اور وہ اس کا انجام ضرور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ان کو جواب دینا ہوگا، ضرور وہ سزا کے مستحق ہوں گے جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اس وقت پر بھی حضرت عثمان غنی کی حمایت میں زبان کھولنے والے اور لوگوں کو سمجھانے اور ان کو بات سمجھانے کی کوشش کرنے والے عظیم صحابہ میں اہل بیت اطہار کی عظیم ہستیاں، بالخصوص حضرت مولائے کائنات حضرت امام حسن و امام حسین، حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ اجلہ صحابہ کرام بھی رہے، مگر افسوس کہ لوگوں کی کثرت اور لوگوں نے ظلم کا جو تہیہ و ارادہ کیا تھا، اس ارادے کو انہوں نے اپنے ارادے کو پورا کیا، مگر وہ انجام نہیں جانتے کہ انہوں نے خود اپنا انجام برا کیا۔ حضرت عثمان غنی کے لیے تو یہ وعدہ تھا پہلے سے کہ ان کو شہید ہونا ہی ہے، وہ شہادت کو پہنچے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت اور سرخری اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اور ایسے ہی آج کا دن جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ حضرت مولا علی کے مولا ہونے کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، آج ہی کی تاریخ تھی۔ انشاءاللہ اگلی جمعہ میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فرمان مبارک ہے من کنت مولاہ فعلی
مولا، میں جس کا مولا، میں یعنی میں جس کا پیارا، میں جس کا محبوب، میں جس کا مددگار، علی اس کے پیارے، علی اس کے محبوب، علی اس کے مددگار، جو فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، اس پر انشاءاللہ زندگی باقی رہی، موقع ہوا انشاءاللہ اگلی جمعہ گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور جو حق و صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے ہمارے سینے میں محفوظ فرمائے۔ پروردگار جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہے مولا ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، پروردگار مسلمانوں کی مدد فرما، حمایت فرما، نصرت فرما۔ پروردگار تیرے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ واجلہ عطا فرما، جو قرض دار بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما۔ پروردگار تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں مولا ہم میں سے جس کی بھی اولاد ہے مولا ان کی اولاد کو نیک اخلاق، با سلیقہ زندگی، نیکی کے ساتھ زندگی، خوف و خشیت کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو سچے عقیدے پر قیامت تک کے قائم فرما، ایمان پر سلامتی عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔